بسم اللہ الرحمن الرحیم. پکچر اسٹوری دا ماؤس اینڈ دا پینسل. یہ پچھلے سبق کے بیچ میں ہی ایک چھوٹا سا سبق ہے. دا ماؤس اینڈ دا پینسل. پہلے اس کی ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں. ٹو بائٹ بٹ بٹن، کاٹنا، ڈنک مارنا، کترنا. ٹو بائٹ بٹ بٹن، فرسٹ فارم جو ہے اس کی وہ ہے بائٹ. سیکنڈ فارم پڑھی جاتی ہے اس کی بٹ، بی آئی ٹی. سیکنڈ فارم اس کی پڑھی جاتی ہے کیا؟ بٹ. اور تھرڈ فارم بٹن. بائٹ بٹ بٹن، کاٹنا، ڈنک مارنا، کترنا، دانت سے کاٹنا. ایک تو ہوتا ہے چھری سے کاٹنا، وہ نہیں، دانت سے کاٹنے کو بولتے ہیں بائٹ. ٹھیک ہے جی. ڈز یور ڈاگ بائٹ؟ کیا تمہارا کتا کاٹتا ہے، یعنی اس کو کاٹنے کی عادت ہے. ڈز یور ڈاگ بائٹ؟ کیا تمہارا کتا کاٹتا ہے، یعنی کیا اس کو کاٹنے کی عادت ہے. کم ہیئر آئی وونٹ بائٹ. ارے آ جاؤ، کھا نہیں جاؤں گا. یعنی ڈرو نہیں، میں آپ کو کاٹوں گا نہیں. عام طور پر یہ آپ کسی کو حوصلہ دلانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسے شخص کو جو آپ سے ڈر رہا ہو یا آپ کے پاس نہ آ رہا ہو، اور آپ اس سے کہیں ارے بھائی ڈرو مت، آ جاؤ، میں تمہیں کاٹ تھوڑی لوں گا یا میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا. کم ہیئر آئی وانٹ بائٹ یا آئی وانٹ بائٹ یو. ٹو بائٹ انٹو سم تھنگ یا ٹو بائٹ تھرو سم تھنگ. ٹو بائٹ انٹو سم تھنگ یا ٹو بائٹ تھرو سم تھنگ، کسی چیز میں منہ مارنا، کاٹ کر کھانا، منہ لگا کر کاٹنا. ٹھیک ہے، کسی چیز میں منہ مارنا، کاٹ کر کھانا. شی بٹ انٹو اے رائپ جوسی پیئر. اس نے ایک پکی رس بھری ناشپاتی میں منہ مارا، یعنی کہ کاٹ کر کھایا. اسٹاپ بائٹنگ یور نیلز. اپنے ناخن کترنا بند کرو. اسٹاپ بائٹنگ یور نیلز. بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنے ناخن وغیرہ چبانے کی. آپ بول سکتے ہیں ایسے شخص کو اسٹاپ بائٹنگ یور نیلز، اپنے ناخن کترنا یا چبانا بند کرو. وی ور بیڈلی بٹن بائی مسکیٹوز. ہمیں مچھروں نے بری طرح کھا لیا. وی ور بیڈلی بٹن، ہم کو بری طرح کاٹا گیا مچھروں کے ذریعے سے. ہم کو مچھروں کے ذریعے سے بری طرح کاٹا گیا، یا آپ محاورے میں اس کو بول سکتے ہیں ہمیں مچھروں نے کھا لیا، بری طرح کھا لیا ہے، کاٹا. ٹو بائٹ آف اے چنک آف سم تھنگ. اس میں آف جو ہے یہ سم تھنگ سے پہلے بھی آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے. ٹو بائٹ اے چنک آف سم تھنگ یا ٹو بائٹ آف اے چنک آف سم تھنگ، کسی چیز کا ایک حصہ کاٹ کر کھا جانا. مثال کے طور پر ہی بٹ آف اے لارج چنک آف سموسا. ہی بٹ آف اے لارج چنک آف سموسا، اس نے سموسے کا ایک بڑا حصہ کھا لیا، ہڑپ کر لیا. ٹھیک ہے، اس نے سموسے کا ایک بڑا حصہ کاٹ لیا، کھا لیا. ہی بٹ اے لارج چنک آف سموسا آف، ایسے بھی بول سکتے ہیں، آف کو آخر میں بھی لا سکتے ہیں. ہی بٹ اے لارج چنک آف سموسا آف، اس نے سموسے کا ایک بڑا حصہ کھا لیا. دونوں طریقے سے آف کو استعمال کر سکتے ہیں، بائٹ کے فوراً بعد یا چنک آف سم تھنگ کے بعد. ٹو بائٹ دا ڈسٹ، ناکام ہو جانا، مٹی میں مل جانا. ٹو بائٹ دا ڈسٹ، ناکام ہو جانا، مٹی میں مل جانا. Thousands of small business are biting the dust due to inappropriate implementation of GST.
thousands of small businesses are biting the dust. हजारों छोटे बिजनेस नाकाम हो रहे हैं, आर बाइटिंग द डस्ट नाकाम हो रहे हैं, ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी के गैर मुनासिब निफाज की वजह से। इनएप्रोप्रिएट नामुनासिब, इम्प्लीमेंटेशन नाफिज करना किसी चीज का, निफाज, ठीक है, जीएसटी जीएसटी, ड्यू टू के माना की वजह से। Thousands of small businesses are biting the dust due to inappropriate implementation of GST. जीएसटी के बेजा या नामुनासिब निफाज की वजह से हजारों छोटे बिजनेस नाकाम हो रहे हैं। To bite the hand that feeds you, लफ्ज़ी तर्जुमा, जिस हाथ, टू बाइट द हैंड, उस हाथ को काटना, दैट फीड्स यू, जो आपको खिलाता हो। और मफहूम इसका, जिसका नमक खा रहे हो उसी से नमक हरामी करना, जिस थाली में खा रहे हो उसी में सुराख करना। टू बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। अच्छा जी, टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना हजम ना कर सको उससे ज्यादा खा लेना, उससे ज्यादा ले लेना या खा लेना। टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना हजम ना कर सको उससे ज्यादा खा लेना। च्यू के माना क्या होते हैं? चबाना। बाज दफा आदमी ज्यादा बड़ा लुकमा ले लेता है, फिर उस लुकमे को वो खा नहीं पाता इतना ज्यादा। अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज का लुकमा या बड़ा लुकमा अगर ले लें मुंह में, तो आपको चबाने में दिक्कत होती है, खाने में परेशानी होती है। तो ऐसा वो लोग करते हैं जिनके अंदर सब्र नहीं होता, हिर्स ज्यादा होता है, तो उसी के लिए ये मुस्तामल है, जितना हजम ना कर सको उससे ज्यादा खा लेना। आई डेंट बिलीव हर एक्सप्लेनेशन। अच्छा जी, उसके बाद है अगला लफ्ज टू बाइट योर टंग, किसी सच्चाई को कहने से बाज रहना, गुरेज करना, अपनी जबान रोक लेना ताकि दूसरा नाराज ना हो जाए। टू बाइट योर टंग के लुग़वी माना हो गया अपनी जबान काट लेना, लेकिन इसका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब ये मफहूम मुराद लेना हो। किसी सच्चाई को कहने से बाज रहना या गुरेज करना, अपनी जबान रोक लेना ताकि दूसरा नाराज ना हो जाए। मिसाल के तौर पर, आई डेंट बिलीव हर एक्सप्लेनेशन, मुझे उसकी वजाहत पर यकीन नहीं आया, बट आई बिट माई टंग, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने अपना मुंह रोक लिया या अपना मुंह बंद कर लिया या अपनी जबान काट ली या अपनी जबान रोक ली। यानी मैंने कहना चाहता था मैं, लेकिन बस इस वजह से कि नाराज हो जाएगी मैंने कहा नहीं, यह नाराज हो जाएगा। आई डेंट बिलीव हर एक्सप्लेनेशन, मुझे उसकी वजाहत पर यकीन नहीं आया, बट आई बिट माई टंग, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जबान रोके रखी या कुछ कहने से गुरेज किया। वंस बिटन ट्वाइस शाय, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। वंस बिटन ट्वाइस शाय, वंस बिटन अगर एक बार काट लिया जाए, वंस बिटन का लिटरल मीनिंग है अगर एक मर्तबा काट लिया जाए, ट्वाइस शाय तो दूसरी मर्तबा आदमी झिझकता है, शर्माता है, ठीक है। यानी अगर एक बार कोई धोखा मिल जाए या क्या कहते हैं कोई नुकसान हो जाए, ठीक है, तो आदमी फिर अगली बार जो है कुछ करने से पहले 100 बार सोचता है, गौर व फिक्र करता है, ठीक है, और उसकी हिम्मत नहीं होती। तो ऐसे मफहूम के लिए आप तो ये जानते हैं दूध का जला छाछ फूंक कर पीता, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी मफहूम में इंग्लिश में ये इस्तेमाल करते हैं, वंस बिटन ट्वाइस शाय। बात समझ में आ रही है? बाइट
اس کے معنی لقمہ، بائٹ، اس کے معنی کیا؟ لقمہ، نوالا، حصہ. یہ بائٹ اسم ہوتا ہے. جیسے کھانے کا ہم لقمہ لیتے ہیں نا، تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ بائٹ. ایک بائٹ کھا لو. ایک بائٹ کھا لو کا مطلب یہ کہ ایک لقمہ کھا لو، ٹھیک ہے، اس کا ایک ٹکڑا کھا لو. بائٹ کے معنی ٹکڑا اور آپ کا کیا کہتے ہیں، حصہ، لقمہ، نوالا. جو آپ کی ایم بی ہوتی ہے، ایم بی انٹرنیٹ والی جو آپ کو ملتی ہے، ایم بی، اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ میگا بائٹ. لیکن وہ دوسرا بائٹ ہے، بی وائی ٹی بائٹ ہے، اس کے لیے بی وائی ٹی بائٹ استعمال کرتے ہیں. شی ٹوک اے کپل آف بائٹس آف دا سموساز. اس نے سموسے کے چند یا کچھ ٹکڑے یا حصے کھائے. شی ٹوک اے کپل آف بائٹس آف دا سموسا. ہی ڈنٹ ایٹ اے بائٹ آف ہز ڈنر. اس نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، اس نے اپنے ڈنر کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا. بائٹ سائزڈ اسمال پیسز، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. بائٹ سائزڈ، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اور ایسے ٹکڑے جو ایک لقمے جتنے ہوں، جس کو آپ آسانی سے منہ میں رکھ لیں، کھا لیں، چبا سکیں، ایسے کو بولیں گے کیا؟ بائٹ سائز. کٹ دا میٹ انٹو بائٹ سائزڈ پیسز. گوشت کو کھانے کے لائق چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دو. کٹ دا میٹ انٹو بائٹ سائزڈ پیسز. گوشت کو کھانے کے لائق چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دو. اینڈ دین، اور پھر. اینڈ دین کے معنی اور پھر. ہی ٹک اے کپ آف ٹی، دین اندر، اینڈ دین اندر. اس نے ایک کپ چائے لی یا پی، پھر دوسرا کپ، اور پھر ایک اور کپ. ٹھیک ہے. ہی ٹک اے کپ آف ٹی، دین اندر، اینڈ دین اندر. پھر ایک دوسرا کپ، اور پھر ایک تیسرا کپ، ایک اور کپ. ہیئر اینڈ دیئر. ہیئر اینڈ دیئر اینڈ دین، سوری، یہ ہے دیئر اینڈ دین یا دین اینڈ دیئر، دونوں طریقے سے مستعمل. وہیں کے وہیں، اسی وقت، اسی لمحے، اسی لحظے، ترنت، فوراً. دین اینڈ دیئر، وہیں کے وہیں، فوراً. مثال کے طور پر، I took a look at the car and offered to buy it there and then. میں نے کار کو ایک نظر دیکھا اور تبھی اور ترنت اور اسی وقت اور فوراً خریدنے کی پیشکش کر دی. I took a look at the car and offered to buy it. میں نے کار کو ایک نظر دیکھا اور ترنت اس کو خریدنے کی پیشکش کر دی. Then، پھر، اس وقت یا پہلے. مثال کے طور پر، لائف واز ہارڈر دین. زندگی پہلے یا اس وقت دشوار تھی. بیکاز نائدر آف us had the job. کیونکہ ہم میں سے کسی کی جاب نہیں تھی. زندگی اس وقت دشوار تھی کیونکہ ہم میں سے کسی کی جاب نہیں تھی. یہاں پر لائف واز ہارڈر دین، دین کے معنی اس وقت یعنی پہلے. زندگی اس وقت دشوار تھی، اس وقت سے مراد یہاں پر پہلے. زندگی پہلے یا اس وقت دشوار تھی کیونکہ ہم میں سے کسی کی جاب نہیں تھی. بیک دین، پہلے کے زمانے میں، اس دوران، یہ گزشتہ دنوں میں. بیک دین، پہلے کے زمانے میں. Things were very different back then. حالات گزشتہ دنوں یا ان دنوں بالکل ڈفرینٹ تھے، الگ تھے، مختلف تھے. حالات گزشتہ دنوں یا ان دنوں بالکل مختلف تھے، الگ تھے. Since then، تب سے، اس وقت سے. I saw them at Eid but haven't heard a thing since then. I saw them at Eid، میں ان سے عید کے موقع پر ملا تھا. میں ان سے عید کے موقع پر ملا تھا. But I haven't heard a thing since then.
لیکن اس وقت سے ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. میں ان سے عید کے موقع پر ملا تھا لیکن اس کے بعد سے ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اوکے بائے دین. اچھا تو پھر خدا حافظ. اوکے بائے دین. اچھا تو پھر خدا حافظ. اوکے دین ٹیل می ہاؤ. اچھا تو پھر بتلاؤ کہ کیسے. اوکے دین ٹیل می ہاؤ. اچھا تو پھر بتلاؤ کہ کیسے. انٹل دین اس وقت تک. انٹل دین اس وقت تک. مثال کے طور پر یو کین اسٹے ود اس انٹل دین. آپ اس وقت تک ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. آپ اس وقت تک ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس وقت تک. یو کین اسٹے ود اس انٹل دین. آپ اس وقت تک ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. چیز سموسا پنیر والا سموسا. چیز انگلش میں پنیر کو بولتے ہیں. چیز سموسا پنیر والا سموسا. چنک اور پیس اور سلائس آف چیز. چیز کے ٹکڑے کو کیسے بولیں گے؟ چنک آف چیز یا پیس آف چیز یا سلائس آف چیز. پنیر کا ٹکڑا. کٹ دا چیز انٹو کیوبس. پنیر کو چوکور کاٹو. پنیر دیکھا آپ نے؟ پنیر کھانے وغیرہ میں تو چوکور چوکور کٹے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو بولتے ہیں کیا؟ کیوب. کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیوب. تو کٹ دا چیز انٹو کیوبس یا انٹو اسمال کیوبس. پنیر کو چوکور کاٹ دو یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چوکور کاٹ دو. اسپرنکل دا چیز اوور دا سیلڈ. پنیر کو سلاد کے اوپر چھڑک دو. پنیر کو بالکل ایسا برادہ سا بنا کر یا بالکل پتلا پتلا کر کے اس کو سلاد وغیرہ پر اس کا چھڑکاؤ کر کے ملا کر سلاد وغیرہ میں اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں. تو ویسے آپ اسپرنکل. اسپرنکل کا معنی ہوتا ہے چھڑکنے. جیسے نمک وغیرہ چھڑکتے ہیں اس کے لیے بھی اسپرنکل لفظ استعمال کر سکتے ہیں. چوک آن چیز. چوک اینڈ چیز بالکل مختلف، ایک دوسرے کے برعکس. فرینک اینڈ آئی ول نیور گیٹ along. وی آر چوک اینڈ چیز. فرینک اور میں اکٹھے کبھی نہیں رہ سکتے. وی آر چوک اینڈ چیز. ہم ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، ہم ایک دوسرے کے عکس ہیں. فرینک اور میں کبھی نہیں، فرینک کی اور میری کبھی نہیں بنے گی. ہم بالکل مختلف ہیں یا ایک دوسرے کے عکس ہیں. ٹو اسکویک چوں چوں کرنا. ٹو اسکویک چوں چوں کرنا. اسکویکنگ نوائز چوں چوں کی آواز. چلیے بس اتنا ہی، یہاں پر یہ ختم ہوتا ہے. ترجمہ دیکھ لیجئے. کیوبس. کیوبس نہیں نہیں، چیز بولتے ہیں پنیر کو انگلش میں. تو ہاں، چیز کی بنی ہوئی کوئی چیز ہے، پنیر کی بنی ہوئی کوئی چیز ہے تو آپ لا سکتے ہیں. جیسے چیز پکوڑا، چیز سموسا، چیز سیلڈ، اس طرح سے چیز. ہاں، کٹ دا بسکٹ انٹو کیوبس. لیکن بسکٹ کو کوئی کیوب میں کاٹتا نہیں ہے. کیک کو. ٹھیک ہے چلیے. لیکن کیوب جو ہے بڑے اس کو نہیں بولتے، بڑے سائز کے اس کو نہیں بولتے ہیں. عام طور پہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں اس کو کیوب بولا جاتا ہے. جیسے مصری ہوتی ہے، مصری بڑی بڑی مصری ہوتی ہے، وہ چوکور چوکور سی، اس کو آپ بول سکتے ہیں. انڈیا میں تو نہیں ہوتی، لیکن باہر ملکوں میں چینی ہوتی ہے، چینی کے دانے ہوتے ہیں چوکور چوکور سے چھوٹے چھوٹے، لیکن باہر ملکوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے سے. انڈیا میں بھی ہوتے ہوں گے خیر، بڑے بڑے سے ہوتے ہیں چوکور چوکور وہ دانے. تو بجائے اس کے کہ آپ بس ایک مٹھی بھر چینی ڈالیں کسی دودھ میں یا اس میں، وہ عام طور پہ کیا کرتے ہیں ایک ڈلی یا ایک وہ جو ہوتا ہے وہی ڈال دیتے ہیں. چلیں جی، پکچر اسٹوری.
The mouse and the pencil. The mouse and the pencil. चूहा और पेंसिल. चूहा और पेंसिल. One day a little mouse was looking for something to eat. One day a little mouse was looking for something to eat. एक दिन एक छोटा चूहा was looking for something, कोई चीज तलाश कर रहा था, to eat. सब लोग आगे है ना लेसन पर? ये पिक्चर स्टोरी है, पेज नंबर कितना है ये? 115, 115. पेज नंबर 115 पर आ जाएं सब लोग, तर्जमा सुन लें ध्यान से. द माउस एंड द पेंसिल. चूहा और पेंसिल. वन डे अ लिटिल माउस वाज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट. एक दिन एक छोटा चूहा वाज लुकिंग फॉर समथिंग, कोई चीज तलाश कर रहा था, टू ईट, खाने के लिए. ही फाउंड अ पेंसिल. उसने एक पेंसिल पाई. उसने एक पेंसिल पाई. आई एम गोइंग टू बाइट यू. मैं तुम्हें काटने जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू बाइट यू. मैं तुम्हें काटने जा रहा हूं, यानी मैं तुम्हें कुतरने जा रहा हूं. सेड द माउस. चूहे ने कहा. एंड ही बिट इट हार्ड. और उसने उसको जोर से काटा, यानी जोर से उसमें, यानी पेंसिल में दांत काटा. यू आर हर्टिंग मी. आप मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं. आप मुझे, यू आर हर्टिंग मी, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, आप मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं. ठीक है, यू आर हर्टिंग मी. कोई आपको मारे या आपका हाथ मरोड़े या आपका कान खींचे और उससे आपको तकलीफ हो रही हो, तो आप ऐसे वक्त में क्या बोलते हैं? यू आर हर्टिंग मी. क्या बोलेंगे? यू आर हर्टिंग मी. इसी तरीके से क्या कहते हैं, कोई काम करने से आपको तकलीफ हो रही है, मिसाल के तौर पर आप घुटने मोड़कर बैठ नहीं पा रहे हैं या खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ऐसे वक्त में बोल सकते हैं इट हर्ट्स व्हेन आई स्टैंड अप. ठीक है, इट हर्ट्स मी व्हेन आई ट्राई टू स्टैंड अप. इट हर्ट्स मी, मुझे तकलीफ होती है, व्हेन आई ट्राई टू स्टैंड अप, जब मैं खड़े होने की कोशिश करता हूँ. इट हर्ट्स मी व्हेन आई परफॉर्म रुकू. जब मैं रुकू करता हूं तो मुझे तकलीफ होती है. मान लीजिए आपको घुटने में या कमर में कहीं पर तकलीफ है, ऐसे वक्त में आप बोलें इट हर्ट्स मी. यू आर हर्टिंग मी, आप मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं. सेड द पेंसिल. पेंसिल ने कहा. लेट मी ड्रॉ यू वन लास्ट पिक्चर. लेट मी ड्रॉ यू, मुझे बनाने दीजिए आपके लिए, वन लास्ट पिक्चर, एक आखिरी तस्वीर. अब जबकि आप मुझे कुतर कुतर के खा ही जाएंगे और मेरा कबाड़ा कर देंगे, मेरा सत्यानाश कर देंगे आप, तो क्यों ना मैं आपके लिए मेरी एक आखिरी ख्वाहिश जो है वो पूरी कर दी जाए. और मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कि मैं एक आखिरी तस्वीर बनाऊं आपके लिए. लेट मी ड्रॉ यू वन लास्ट पिक्चर, मुझे आपके लिए एक आखिरी तस्वीर बनाने दीजिए, यानी कि मेरी आखिरी ख्वाहिश मुझे पूरी करने का मौका दिया जाए. फरमा रवा शहनशाह. अच्छा जी. एंड देन यू कैन डू व्हाट यू लाइक, और उसके बाद आप कर सकते हैं जैसा आप चाहें, और फिर उसके बाद आप मेरा सत्यानाश कर सकते हैं, मेरा कबाड़ा कर सकते हैं, मुझे कुतर सकते हैं. वेरी वेल सेड द माउस. बढ़िया है, ठीक है, चूहे ने कहा. चूहे ने कहा ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बना ले आखिरी तस्वीर. द पेंसिल ड्रू अ बिग सर्कल. पेंसिल ने एक गोल दायरा बनाया, बड़ा सा. पेंसिल ने एक बड़ा सा गोल दायरा बनाया. इज दैट अ चीज? आस्क्ड द माउस. चूहे ने पूछा, क्या ये पनीर है? इज दैट अ चीज? तस्वीर में आप देख ही पा रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा गोल दायरा सफेद रंग का. तो उसकी मुशाबहत मालिक को कैसी लगी? पनीर जैसी लगी, जो डेयरी में रखा रहता है. तो क्या ये पनीर है? अच्छा. विल कॉल इट अ चीज. पेंसिल समझदार थी, अक्लमंद थी. पेंसिल ने कहा कि ठीक है, विल कॉल इट अ चीज, हम इसको अभी पनीर ही कहेंगे. इसको अभी हम आसानी के लिए, समझने की आसानी के लिए
زود فہمی اور آسان فہمی کے لیے ہم ابھی اس کو چیز ہی کہیں گے، یعنی پنیر ہی کہیں گے. سیٹ دا پینسل، پینسل نے کہا. اینڈ ڈرو 3 little circles inside the big one. اور پھر اس نے ایک بڑے والے سرکل میں چھوٹے چھوٹے 3 سرکل اور بنائے. اینڈ اٹ ڈرو 3 little circles، اور اس نے 3 سرکلز بنائے چھوٹے چھوٹے. انسائڈ دا بگ ون، بڑے والے کے اندر. دیٹس این ایپل اسکویک دا ماؤس. ماؤس نے چوں چوں کرتے ہوئے کہا دیٹس این ایپل، یہ تو سیب ہے. لیٹ می کال اٹ این ایپل. پینسل سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ مجھے آپ اس کو سیب ہی کہنے دیجئے پھر. سیٹ دا پینسل، پینسل نے کہا. اینڈ اٹ بگین ڈرائنگ سم فنی curved تھنگس. اور اس کے بعد اس نے کچھ مزاحیہ ٹیڑھی میڑھی چیزیں بنانا شروع کر دیں. اٹ بگین ڈرائنگ، اس نے ڈرا کرنا شروع کر دیا. سم فنی curved تھنگس، کچھ مزاحیہ ٹیڑھی میڑھی چیزوں کو. نیئر دا سیکنڈ سرکل، دوسرے سرکل کے پاس. وائی دوز آر دا کیوکمبرس، کیوں یہ کھیرے ہیں. کیوکمبرس کھیرے، کیوکمبر ہوتا ہے نا آپ کا کھیرا، جو کھانے والا کھیرا ہوتا ہے وہ. کیا یہ کھیرے ہیں؟ سیٹ دا ماؤس، چوہے نے کہا. لکنگ ہز لپس، اپنے ہونٹوں کو چاٹتے ہوئے. ٹو لک کے معنی چاٹنا. ٹو لک یور لپس، اپنے ہونٹ چاٹنا اور سو جانا. ٹھیک ہے جی. لکنگ ہز لپس، اپنے ہونٹوں کو چاٹتے ہوئے اس نے کہا کیوں یہ تو کیا کہتے ہیں کھیرے ہیں. آئی وش یوڈ ہری، میں چاہتی ہوں کہ تم جلدی کرو. آئی سمپلی کانٹ ویٹ ٹو گیٹ مائی ٹیتھ انٹو دیم، میں انتظار نہیں کر پا رہا ہوں اپنے دانتوں کو اس کے اندر کاٹنے کا. I simply can't wait، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا، مجھ سے بس انتظار نہیں ہو رہا. To get my teeth into them، اپنے دانتوں کو اس کے اندر گاڑنے میں، یعنی اس کو کاٹ کھانے کا میرا بہت زیادہ من کر رہا ہے اور مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا. The pencil drew little circles، the pencil drew 2 little triangles. پینسل نے 2 چھوٹے چھوٹے تکونے بنائے. On the top circle، سب سے اوپر والے گول دائرے پر. اوہ اوہ اسکویک دا ماؤس، ارے ارے چوہا چوں چوں کر کے بولا. Now you've made it like a cat، اب تم نے اس کو بلی جیسا بنا دیا ہے. Don't go on، آگے مت بنانا، آگے مت جانا. Don't go on، مزید جاری مت رہنا ہے. Don't go on کا مطلب don't continue now، stop it. But the pencil went on، لیکن پینسل نہیں مانی. پینسل جاری رہی، چلتی رہی، ڈرائنگ کرتی رہی. Till it had drawn long whiskers، یہاں تک کہ اس نے لمبی لمبی مونچھیں بنا لی تھیں. And a mouth، اور ایک منہ. On the top circle، اوپر والے سرکل پر. And the mouse cried out in terror، اور وہ چوہا خوف سے چلا اٹھا. And the mouse cried out in terror، in terror خوف سے. ٹیرر آپ جانتے ہی ہیں، خوف. اور چوہا خوف سے چلا اٹھا. اٹس اے ریئل کیٹ، یہ تو حقیقی بلی ہے. ہیلپ، مدد. ناؤ سی اف یو کین ڈرا اے کیٹ دیٹ لکس ریئل انف ٹو فرائٹن اوے دا مائس. ناؤ سی، اب دیکھتے ہیں یا اب دیکھیے. اف یو، اگر آپ، اب دیکھتے ہیں کہ آیا آپ کین ڈرا اے کیٹ، ایک بلی بنا سکتے ہیں. دیٹ لکس ریئل انف، جو اتنی حقیقی نظر آتی ہو. ٹو فرائٹن اوے دا مائس، کہ اس سے چوہوں کو ڈرا کر دور بھگا دیا جائے. ٹو فرائٹن اوے دا مائس، چوہوں کو ڈرا کر دور بھگانے کے لیے. ٹو فرائٹن کے معنی ڈرانا. ٹو فرائٹن اوے کسی کو ڈرا دھمکا کر بھگا دینا. ٹھیک ہے. اور ٹیرر اوپر آیا، اس کے معنی خوف، ڈر. اور ٹو فرائٹن ڈرانا، خوف زدہ کرنا.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ ایسی بلی بنا سکتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر چوہا بھاگ جائے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا آپ ایسی بلی بنا سکتے ہیں گلشیر کہ جس کو دیکھ کر چوہا بھاگ جائے؟ لیکن یہ چوہا بہت شریف چوہا ہے، اس نے چڈی بھی پہنی ہوئی ہے اور اس نے جو ہے کوٹ بھی پہنا ہوا ہے چھوٹا موٹا، آپ دیکھیے غور سے، اور ماشاءاللہ یہ وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کے سامنے جو ہے تمیز سے بیٹھا ہوا بھی ہے اور بہت غور سے دیکھ بھی رہا ہے. ٹھیک ہے، سفید رنگ کی چڈی اور نیلے رنگ کا اس نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے. امبالوی صاحب، بہت شریف گھر کی بہت شریف گھر کا چوہا ہے یہ، خاندانی چوہا. چلیے ٹھیک ہے، یہاں پر سبق بند کیا جاتا ہے.